الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر لفظ بلد آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے۔ بلد کا معنی ہوتا ہے شہر کے۔ اب اس آیت کریمہ میں جس شہر کا تذکرہ ہے اس سے کون سا شہر مراد ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مکۃ المکرمہ مراد ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت سے پہلے جو سورت تھی اس کا نام سورۃ الفجر تھا۔ اب یہ سورۃ الفجر اور سورہ بلد، ان دونوں کے درمیان میں جوڑ کیا ہے، تو علماء نے ایک جوڑ یہ نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے اس سورت کے اندر یتیموں کا احترام کرنے کا، ان کی عزت، ان کا ادب اور ان کا خیال، اور اس طریقے سے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب اور مال سے حد سے زیادہ محبت کی ممانعت منع کیا گیا تھا۔ خیر، تو بس اس صورت میں بھی اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک ربط اور ایک جوڑ تو یہ ہے۔ دوسرا جوڑ یہ ہے کہ جس طریقے سے سورۃ الفجر کے اندر عاد، ثمود اور فرعون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا برا انجام کیا، اسی طریقے سے اس سورت میں بھی ان کفاروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال بھی یہی کیا۔ تو بس ان دو صورتوں کے درمیان یہ ربط ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابو الاسد، جس کا نام تھا قلدہ بن اسید، ایک قریش کافر، بہت ہی طاقتور پہلوان تھا، اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کا یہ حال تھا کہ گائے کا چمڑا ہو اور اس چمڑے پر وہ اپنے پیر کو رکھ دیتا اور پھر چیلنج کرتا کہ جس کی طاقت وہ کھینچ کر دکھائے۔ کسی آدمی کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے اور کہے کہ کھینچ کر دکھاؤ تو یہ تو تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن صرف پیر پر اتنا کنٹرول اور وہ بھی چیلنج کر دینا کہ طاقت ہو تو کھینچ کر دکھاؤ، ایسا پہلوان تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لوگ جب اس چمڑے کو کھینچنے کی کوشش کرتے تھے تو چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، لیکن اس کے پیر سے نہیں ہٹتا تھا۔ اتنا طاقتور آدمی تھا اور اتنا بڑا پہلوان تھا۔ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف اس کو بھی بلایا، اور جب اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا۔ کس سے ڈرایا؟ کہ ایمان کو قبول کر لو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے شکار تم بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ذیل خانے سے تو ڈراتا ہے اور تو کہتا ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر 19 داروغہ ہے، علیہا 19، جہنم پر کتنے داروغہ ہے؟ 19 داروغہ ہے۔ میں ان 19 کو نمٹنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس کو اتنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کی آپ مجھے خوشخبری سنا رہے ہو، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کی نہروں کا آپ تذکرہ کر رہے ہو، میں نے اپنی ایک ایک شادی کے اندر اتنا خرچ کیا ہے کہ میں ان ساری نعمتوں کو اور ساری نہروں کو خرید سکتا ہوں۔ سمجھ میں آئے گا؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور اس سورت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا مال، تمہاری طاقت اور تمہارا مرتبہ یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب دنیا کی مستی ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اور اگر قیامت کے میدان کے اندر اگر مال کام آئے گا تو وہ مال کام آئے گا جو انسان نے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، ورنہ مال نعمت نہیں ہے جب آخرت کے اندر کام نہ آئے۔ مال تو اس وقت نعمت ہے کہ جب بندے کے لیے آخرت کے لیے کام آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اب دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، اس سورت کی ابتدا اللہ نے قسم سے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ مکۃ المکرمہ۔ کیوں؟ کہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے اس دعوت کو رد کر دیا اور تکلیف دینے کے اندر کوئی کمی نہ رکھی تو وہ نبی ہجرت کر کر مکۃ المکرمہ تشریف لاتا اور پھر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کو کہاں گزارتے؟ مکۃ المکرمہ میں گزارتے۔ اسی لیے مؤرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً بیت اللہ کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ کتنے انبیاء کی؟ 300 انبیاء کی قبریں۔ ایک قول یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کتنا کونا ہے، اس کے درمیان کے اندر 70 یعنی 70 انبیاء کی قبریں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک جو لوگ گئے انہیں پتا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ سب کو، ہم تمام کو حرمین کی زیارت اللہ بار بار نصیب فرمائے اور قبول بھی فرما لے۔ تو خیر، رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک ایک قول کے مطابق 99 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آب زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں ہے وہاں سے لے کر مقام ابراہیم تک حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ صرف اس کے ارد گرد کے اندر اتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں، لیکن اب کوئی نشان باقی رہا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی طواف کر رہا ہو تو اس وقت اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اس جگہ پر چل رہا ہوں کہ جس جگہ پر انبیاء کے قدم لگے ہیں۔ کس کے قدم لگے ہیں؟ انبیاء۔ آج لوگ تڑپتے ہیں، ہے نا، کسی اللہ کا ولی آ جائے تو اس کی ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں انبیاء آئے، اور کئی انبیاء آئے جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اس جگہ پر پہنچا دے تو اس جگہ کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ ہمیں
قدر کرنی چاہیے، اور جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو رکاوٹیں بھی ہے اللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے اور عافیت کے ساتھ ان راہوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یہ تو میرے افسوس کی بات ہے، اتنا وقت گزر گیا، زیارت حرمین بند ہو چکی، کبھی میری آنکھوں میں نہ کبھی آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو آیا کہ اللہ تیرے در کا راستہ بند ہو چکا، تیرے محبوب کے روزے کی زیارت کے راستے بند ہو چکے۔ یہ کبھی ہمیں تصور کے اندر بھی نہیں آیا، نہ کبھی ہم اس کے لیے روئے۔ جب ایک لڑکا ہمارا پردیش ہوتا ہے اور جب اس کی آنے کی راہیں بند ہو جاتی ہے تو آدمی روتا ہے کہ اللہ میرے لڑکے کے آنے کے راستے آسان کر دے، یہ آسان کر دے، وہ آسان کر دے، لیکن کبھی ہماری آنکھوں میں اس سلسلے کے اندر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ہم تمام کو بھی معاف فرما دے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انبیاء کرام کی قبریں بیت اللہ کے ارد گرد ہے، تو یہ مکۃ المکرمہ عظیم الشان شہر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی اور کہا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ ایک اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے دراصل اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھ لو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنایا، اور قرآن کریم میں کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا ہے نا بھائی۔ درندے، پرندے، پودے، انسان، سب کے لیے امن کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ اور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک لوگ نجیس ہے، ناپاک ہے، یہ آج کے بعد مسجد حرام میں نہ آئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جزیرت العرب سے ہر مشرک کو نکال دیا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک کافر کو چن چن کر نکالا گیا، ایک ایک کافر کو چن چن کر جزیرت العرب سے نکالا گیا۔ لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے افسوس کی بات ہے کہ آج یہی جزیرہ عرب یہودیوں کے، عیسائیوں کے قبضے کے اندر آتا جا رہا ہے، اور ان کے اڈے وہاں پر جمائے جا رہے ہیں، ان کے قدم وہاں پر جمائے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ جب ہم اپنے حق میں دعا کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے تو ایسے موقع پر ہمیں ان مقدس مقامات کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے اور اللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہمیں خاص دعا کرنی چاہیے کہ قیامت کے میدان میں کم از کم ہم یہ تو کہہ سکے اللہ ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ حرمین شریفین کو ان یہودیوں کی سازش سے، ان عیسائیوں کی سازش سے، ان دشمن اسلام کی سازش سے محفوظ فرما دے، اور وہاں کے رہنے والوں کو امن و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حکمراں کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس شہر کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے قوم جب مکۃ المکرمہ کی زیارت کے لیے آتی تھی تو روی طوا پر جب پہنچتی تھی تو اپنے چپل کو اتار دیتی تھی، یہ اس کا احترام تھا، ادب تھا۔ لیکن آج ہمارے نزدیک اتنا احترام ہے نہیں، ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر پیدا فرمایا۔ جب آپ کے لیے اس شہر کی چوائس کی گئی اور آپ نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں سے 53 سال
کہاں گزارے؟ مکۃ المکرمہ کے اندر گزارے. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ مجبور ہو گئے تھے نا. اسی لیے تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو الوداع کہتے وقت یہ کلمہ کہے تھے، ما اطیبک من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر. اگر یہ لوگ مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے، خدا پاک کی قسم، ہاں، تو ما سکنت فی غیرک، میں تیرے علاوہ کہیں نہیں رہتا، لیکن میں مجبور ہوں، میرا جینا یہاں پر مشکل کر دیا ہے، اس لیے میں ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس سے بھی اس شہر کی فضیلت اور عظمت معلوم ہوتی ہے. خیر، یہ بالکل ویران سنسان، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. اب دیکھیے، ایک طرف یمن ہے، ایک طرف شام ہے، یہ دونوں آباد ہے ملک، اور سوداگر ایک یہاں سے یہاں جا رہے. کبھی کبھی کوئی قافلہ اس جگہ سے گزر جاتا تھا. کہاں سے بھائی؟ مکۃ المکرمہ سے گزرتا تھا. وجہ کیا؟ نہ آدمی نہ آدم ذات، نہ گھر نہ در، نہ پتا نہ پیڑ، نہ پانی نہ کنواں، نہ چشمہ، کچھ نہیں. نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا، نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی. ایسی جگہ، ایسی ویران جگہ. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنے اولاد کو، میری بیوی کو کہاں چھوڑا ہے؟ وادی غیر ذی زرع کے اندر. ہاں، لیکن جب وہاں بستی آباد ہوئی تو پھر اس کا نام ہو گیا، کیا ہوا؟ مکہ. کیا نام ہوا؟ مکہ. لیکن معتبر تاریخ کی روایتوں سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ مکہ نام کب رکھا گیا اور کیسے رکھا گیا. لیکن یہ دو نام مشہور ہوئے، ایک مکہ با کے ساتھ اور ایک مکہ میم کے ساتھ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ کی با کو میم سے تبدیل کر دیا تو یہ مکہ ہو گیا، پھر مکہ شہرت پا گیا تو اس کا نام مکہ ہو گیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فج سے لے کر تنعیم تک کا جتنا حصہ ہے وہ مکہ ہے، اور بیت اللہ سے لے کر بطحہ تک کا جتنا حصہ ہے وہ بکہ ہے. وہ کیا ہے؟ با کے ساتھ بکہ ہے. اسی طریقے سے امام زہری رحمت اللہ علیہ اور امام اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے ارد گرد کا حصہ جو ہے وہ بکہ ہے اور پورا شہر مکہ ہے. اسی طریقے سے امام مالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف بیت اللہ یہ بکہ ہے اور باقی سارا کے سارا مکہ ہے. اسی طریقے سے ابو طاہر کردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس اور جبل قعان، ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ سارا کے سارا مکہ ہے. اس میں حرمین بھی حرم بھی آ جاتا ہے، یہ مکہ ہے. باقی پورا شہر مکہ ہے. باقی پورا شہر کیا ہے بھائی؟ مکہ ہے. تو الغرض ان کا کہنا یہ ہے کہ مکہ اور یہ مکہ. لیکن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عروض القرآن میں لکھتے ہیں کہ عرب ہو، حجاز ہو، مکہ ہو کہ کعبہ ہو، کوئی نام پہلے نہیں تھے، کوئی نام پہلے نہیں تھے. لیکن اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی کسی چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے تب اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے پہلے اس کا کوئی نام رکھتے نہیں ہے. تو اب جب ضرورت پڑی اس کی پہچان کے لیے کہ اس کی پہچان کیا، تو اس کا نام رکھا گیا اور نام رکھا بکہ. کیا رکھا؟ بکہ. اور بکہ کیوں رکھا؟ تو کہ اس بنا پر اس کا نام بکہ رکھا کہ بکہ کا معنی ہوتا ہے ازدحام اور روندنے کے. ازدحام معنی بھیڑ،
تو حج کے موقع پر یہاں بھیڑ ہوتی تھی، اسی نسبت سے اس کا نام کیا رکھا؟ بکا رکھا۔ ایک اور روندنے کا معنی کیا ہے کہ یہاں جو بھی ظلم کرنے کے لیے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روند دیا، اور کسی بھی جابر و ظالم کا سر یہاں پر اونچا نہیں ہوا، ہر ایک کا سر اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ بکا۔ اور مکہ کیوں رکھا گیا؟ مکہ اس لیے رکھا گیا کہ مکہ اس جگہ کو کہتے ہیں، مکہ کا معنی ہوتا ہے جذب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں گنہگار انسانوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اور جس جگہ پر پانی کم ہو اسے بھی مکہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کیا ہے؟ کم ہے، اس لیے اس کو مکہ کہا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ کہ جو مقناطیسی طور پر کسی کو کھینچتی ہو، اور مکہ ایک ایسی جگہ ہے جو لوگوں کو یتخطف الناس، لوگوں کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس کو کیا کہا گیا بھائی؟ مکہ کہا گیا۔ الغرض یہ تو بکہ اور مکہ یہ دو، لیکن زیادہ مشہور کتنے نام ہیں قرآن کریم میں؟ اس کے علاوہ بھی نام ہے، لیکن زیادہ مشہور چار ہے، ایک بکہ، ایک مکہ، ایک ام القرا، اور ایک بلد امین۔ کتنے نام ہوئے بھائی؟ چار۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہاں بکہ آیا قرآن میں۔ ایک ہوا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، یہاں کیا آیا؟ مکہ آیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، أُمَّ الْقُرَىٰ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہاں بلد امین آیا۔ تو یہ کتنے نام ہوئے؟ چار۔ اس کے علاوہ بھی نام ہے قرآن کریم میں، لیکن یہ چار نام مشہور ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے 16 نام، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے 30 نام ہے، اور علامہ جمال الدین محمد جار اللہ رحمت اللہ علیہ نے مکۃ المکرمہ کے 56 نام بیان کیے۔ کتنے نام؟ اور ہر ایک ایک وجہ کہ کس وجہ سے نام رکھا گیا۔ تو اتنا پاکیزہ اور بابرکت شہر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کی یہاں پر کیا کھائی بھائی؟ قسم کھائی، اور کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم جغرافیہ اٹھائے۔ جغرافیہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جس طریقے سے انسان کا دل ہے کہ وہ تینوں طرف سے خالی پڑا ہے، لوتھڑا، اور ایک طرف سے جڑا ہوا ہے، ایک طرف سے جڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ جزیرۃ العرب جو ہے نا، اور اس کے تینوں طرف پانی پانی ہے، اور ایک طرف سے زمین سے جڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طریقے سے یہ دل لٹکتا ہے، اور دل جب تک دھڑکتا رہے گا وہاں تک انسان کون زندہ رہے گا، اور دل جب یہ دھڑکنا بند کر دے گا تو انسان ختم ہو جائے۔ تو انسان کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کا دل یہ جزیرۃ العرب ہے، جب تک یہ جزیرۃ العرب دھڑکتا رہے گا وہاں تک دنیا باقی رہے گی۔ جب جزیرۃ العرب دھڑکنا بند کر دے گا تو یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب دو پتلی پنلی والا حبشی بیت اللہ کو ڈھائے گا۔ بیت اللہ کو کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، اور جیسا وہاں بیت اللہ ٹوٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو ختم فرما دے گا۔ پوری کائنات کیا ہو جائے گی؟ درہم برہم ہو جائے گی، کہ دل جب تک دھڑکتا رہے گا وہاں تک دنیا دھڑکتی رہے گی۔ یہ دل ختم ہو جائے گا تو کائنات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، پھر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 3 مراکز ہیں۔ کتنے مراکز ہیں؟ 3۔ ایک مرکز ہے بیت اللہ، دوسرا مرکز ہے بیت المقدس، اور تیسرا مرکز ہے کوہ طور۔
کتنے ہوئے یاد رہ گئے؟ بیت اللہ، بیت المقدس اور کوہ طور۔ بیت اللہ جو ہے وہ مرکز تجلیات ذاتیہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ کس کی؟ ذات کی تجلی ہوتی ہے، ہاں۔ اور بیت المقدس جو ہے وہ مرکز تجلیات صفات ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہوتی ہے۔ اور کوہ طور ہے وہ مرکز تجلیات شیونات ذاتیہ ہے۔ کیا ہے؟ شیونات۔ اب یہ سمجھ میں آئے گا نہیں ہے نا؟ شیونات سمجھ میں آئے گا نہیں تو اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، جسم بھی خوبصورت، تو یہ اس کی ذات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ذات ہے۔ اب یہ عورت بڑی عقل والی ہے، لکھی پڑھی ہے، با اخلاق ہے، پاک دامن ہے، نیک صالح ہے، یہ ساری اس کی کیا ہے؟ صفات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اس کی صفات۔ اس کی ذات الگ چیز ہے لیکن یہ اس کی صفات، اس میں یہ صفتیں موجود ہیں۔ ایک دوسرا، اور ایک ہے اس کا ناز و انداز، یہ شیونات ہے۔ ناز و انداز سمجھتے ہیں؟ بعض عورتیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن کشش نہیں ہوتی، لیکن بعض عورتیں دیکھنے میں خوبصورت ہوتی نہیں ہے لیکن اس کی مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کھینچتی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے شیونات، یہ ہے شیونات۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیونات کی تجلی کہاں ہوتی ہے؟ کوہ طور پر ہوتی ہے۔ تو کتنی مرکز ہوئے بھائی؟ 3 مرکز ہوئے۔ کون کون سے ہوئے؟ ایک بیت اللہ، دوسرا بیت المقدس اور تیسرا کوہ طور۔ تو یہ 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ مرکز ہے۔ اب دیکھیے ان تینوں مرکز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تینوں مرکز۔ لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مدینۃ المنورہ، تو مدینۃ المنورہ بھی ہمارا مرکز ہے۔ کیا ہے؟ لیکن یہ مرکز جو ہے وہ شان جامع ہے۔ شان جامع سمجھے؟ شان جامع کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کی ذات کی بھی، اللہ کی صفات کی بھی اور اللہ کے شیونات کی بھی تجلی وہاں پر ہوتی ہے، سب کی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے ایک نیلا کلر ہے اور ایک سرخ کلر ہے اور ایک پیلا کلر ہے، ان تینوں کو ملاؤ تو سفیدی ظاہر ہوگی۔ یہ سفیدی، یہ شان جامع ہے، یہ محمد رسول اللہ کی ذات پر یہ تجلی وہاں پر۔ تو مدینۃ المنورہ ہمارا کیا ہے؟ شان جامع۔ اب ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کل یوم ہوا، ہر روز اللہ کی نئی شان ہے، نیا جلوہ ہے۔ تو شیونات کو آپ جلوہ سمجھ لیجئے، برابر۔ اب دیکھیں کہ محبوب کا جلوہ جب ہر روز نیا ہے تو عاشق کا ولولہ بھی ہر روز نیا ہوگا۔ اس لیے عاشق کو اگر 1000 سال کی عمر مل جائے تب بھی وہ عبادت سے تھکے گا نہیں، کیونکہ محبوب کے جلوے کی انتہا نہیں تو عاشق کے ولولے کی بھی انتہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ کب ولولہ آئے گا؟ کب ولولہ آئے گا؟ کہ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگا۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، آپ کو سمجھ سکتے کہ کسی عورت سے اگر آپ کو محبت ہو گئی تو اس کے کاموں کا کرنا آسان ہو، جس وقت پر بلائے جانا آسان، جو چیز منگوائے دینا آسان۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ہے۔ بس اسی طریقے سے جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر عبادتوں کا کرنا
آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو آپ کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر کسی کی دعوت کی، کسی کی نصیحت کی انسان کو ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میرے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی ذات سے مجھے محبت ہے اور میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، تو پھر انسان کو اس طریقے پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ جب نبی کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں تو ہمیں بھی اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ وحب من یحبک، اور اے اللہ ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت؟ اللہ سے محبت اللہ کے اولیاء کرتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کی بھی محبت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آخری بات، پھر بات کو ختم، دیکھیے قرآن کریم نے ان تینوں مراکز کی قسم کھائی اور کہا کہ والتین والزیتون، مجھے تین اور زیتون کی قسم۔ یہ تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کہاں اگتے ہیں؟ ملک شام میں۔ تو بیت المقدس کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ تو بیت المقدس کی قسم آ گئی۔ پھر فرمایا وطور سینین، طور سینا کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، مکۃ المکرمہ کی قسم۔ تو ان تینوں مراکز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس شہر کی قسم کھا کر ایک مضمون کو بیان فرمایا، دو قسم کھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر کے اندر اتارے گئے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے باپ اور بیٹے کی قسم۔ اللہ کون کیا کہہ رہا ہے؟ باپ اور بیٹے، یعنی حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد کی قسم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ کس میں؟ ہاں، یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ میرے پاس تکلیف آئے گی نہیں، یہ غلط۔ تکلیف، مصیبت، حالات، بیماری، یہ سب کچھ انسان کو آتی رہے گی، سب کچھ انسان پر آتی رہے گی۔ اس لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد۔ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دو قسمیں کھائی۔ اب یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ منگل کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کئی صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے لیے آگے کے سارے مراحل آسان فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے شوہروں کی، یعنی جو عورتیں سن رہی ہے ان کے لیے شوہر، ان کے شوہروں کی، اور اللہ اسی طریقے سے ان کے اولاد کی، ان کے جتنے بھی متعلقین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ہمارے سارے متعلقین کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو اساتذہ اس دنیا میں موجود ہے اللہ ان کی عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوستوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عافیت، عزت و صحت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔